الحمد لله رب العالمين. لیکن ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج کل ایک لفظ کہا جانے لگا کہ جی مذہبی کارڈ. خود تو تقریر کرتے ہوئے لالا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھی بات ہے، اچھی بات کی قدر کرنا چاہیے. وے ہر یو لفظ دے بیش بہاد نور محمدہ خودیر خپشم چے دے اگورم عملتا. فلاحی ریاست مدینہ جیسے بنانا ہے پاکستان کو. مدینہ منورہ میں بھی پیسے نہیں تھے، ہمارے بینک بھی خالی ہو گئے، جھاڑو پھیر دیا گیا. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، جتنا ہے وہ بھی اٹھا لو اور کہو کہ مجھ سے پہلے جو حکومتیں گزری ہے انہوں نے کیا ہے. تو جب تجھ سے پہلے حکومتیں جھاڑو پھیر چکی تھی تو آپ آ کیوں رہے تھے؟ آپ معذرت کر لیتے کہ میں ایسے ملک میں اقتدار نہیں کر سکتا. ہر یو لفظ دے بیش بہا دے نور محمدہ خودیر خپشم چے دے اگورم عملتا. اچھی بات ہے کہ ایک لیڈر، ایک وزیر اعظم وہ کہتا ہے کہ مدینہ منورہ جیسے شہر آباد کرنا ہے. کیسے آباد کرو گے؟ مدینہ منورہ میں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باتیں کرتی تھی. بخاری میں ہے صحابہ نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کینچیوں سے اس کو کاٹا ہے. بعد نبی کے خلاف زبان چلاتی ہے اور آپ نبیوں کو گالی دینے والے کو ہوائی جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج رہے ہیں. یہ عجیب و غریب ریاست مدینہ فلاحی بن رہا ہے. مدینہ منورہ میں آپ نے حکم دیا کہ یہود اور نصارہ نکالو یہاں سے. اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، اور اس پر عمل ہوا. حضرت عمر کے دور تک مدینہ پاک کر دیا گیا اور آپ کرتارپور ہے یا کیا بنا ہے، گرو نانک کے لوگوں کے لیے راستے بنا رہے ہیں. گرو نانک کون ہے؟ امت مسلمہ کا باغی ہے، فرید گنج شکر کا ساتھی ہے اور ہندو سادھو ہے. داڑھی اور پگڑی مسلمانوں سے لے لی، باقی سارا نظام سکھوں کا دے کے ایک جھٹکا کھاتے ہیں. بدھ کو نہیں مانتے ہیں لیکن بت پرستوں سے بدتر دشمن ہے مسلمانوں کے. آپ نے کسی عالم دین سے فتویٰ لیا ہے ریاست مدینہ میں ایک فرقے کو؟ یاد رکھنا وہ مذاہب جو ہمارے دین سے پہلے تھے ان کا قدر احترام ہے. والذین اوتوا الکتاب من قبلکم، لیکن جو مذاہب ہمارے نبی کے آنے اور اسلام کے آنے کے بعد بنے ہیں وہ سب باغی اور سرکش ہے. باغی اور سرکشوں کے لیے ہم نے کیا انتظامات کرنے ہیں؟ خیر تو ہے. تو ابا کہیں ہم ناصحانہ گفتگو مولانا محترم کو مشورہ دے دیتے، او جی سوشل میڈیا پر اتنے بڑی باتیں شروع ہو جاتی ہے، فلاں کا ایک اور وہ گر گیا اور مفتی صاحب نے بھی یہ فتوی دی. بھائی میرے فتوے لانگ مارچ اور دھرنے سے 2 دن پہلے شائع ہوگا، اس برداشت کرو اسے. یہ تو میرے فتوے نہیں ہے، یہ تو میرے فتوے سے پہلے ماحولیات ہے. ہمارے یہاں جو دارالافتاء کے اندر مفتی بیٹھتے ہیں تو یہ سب شاگرد ہوتے ہیں. ان کو میں ایک بات تاکید سے کرتا ہوں کہ ہر مسئلے کی پوری تحقیق کیا کرو. عالم دین سے لوگوں کو تحقیق کی توقع ہے.
اور اگر عوام اور عالم کی لڑائی آئی تو عالم کا ساتھ دو. وہ کہتے صاحب امام صاحب ایسے ہیں، امام صاحب کے خلافت. میں نے کہا یہ تو طریقہ ہے امام کو نکالنے کا. امام صاحب کو بلا لو، بلانے کے بعد اس کو کہو کہ یہ باتیں کیسی ہے. اگر وہ کہے کہ ہاں مجھ میں ایک کمی ہے تو آپ کہے کم از کم مصلی کو معاف کر دو، لوگوں کی نمازیں مت خراب کرو، خود ہی پیچھے ہٹو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو کہے کہ ایسے اعمال مت کرو کہ لوگوں کو موقع ملے. دیکھو یہ آپ کے خلاف استفتاء آیا ہے، اگر اس کا جواب دے دیا جائے تو آپ کو مشکلات ہو جائے گی. اور وہ استفتاء کرنے والے عوام جب آ جائے تو ان سے کہو ہم نے تحقیق کی ہے اور آپ نے تحریر غلط اور جھوٹی لکھی ہے، امام صاحب ایسے نہیں ہے. اللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان، مہربانی. یہ بہت ممکن ہے کہ کسی سیاسی عالم کے بہت سارے کام ایسے ہوں کہ جن سے مجھے بھی اطمینان نہ ہو، لیکن انجام کار اس کی فتح وہ دین کی فتح ہے، اور اس کی شکست اللہ نہ کرے کہ مسلمانوں کی اور دینی شاعری کی شکست ہو.